السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبی میں کل ہم نے سنا تھا اللہ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا، حالانکہ ان کا بہت بڑا لشکر اور کھانے کا بہت زیادہ سامان تھا، اور ان کے پاس پانی کے کنویں تھے، جبکہ مسلمان بھوک پیاس اور تھکن سے چور تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو امیر حمزہ نے چکھا تھا، یا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ یہ اعلان سن کر بنو قریظہ نے اپنے کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھال مہیا کر رکھے تھے، جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھود دی گئیں۔ پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا، اور ان قیدیوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ تو یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی، جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی، گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے عذر و خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اسی تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ قریش غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو عذر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دلوں، ہاتھوں، گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ کی عدالت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشت تقدیر ہے، اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ حضرت عطیہ قرضی کو ابھی بال نہیں آئے تھے، لہٰذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور ان کے اہل ویال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔
اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبا کر دیا ہے، یعنی کہ ان کو تحفے میں دے دیا ہے، اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا، ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنظر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموال قرضی کے لڑکے رفع کو ان کے لیے ہبا کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفع کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفع کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا۔ اسے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم کر دیا، یعنی اس کی زکوٰۃ نکال کر سب تقسیم کر دیا۔ شہزوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصہ گھوڑوں کا، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کی بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں رہیں، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن کر دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ سہلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا، جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ زخم ان کے لبا سے پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھی، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمے والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترندی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھیں اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بندھ جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح تک ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کوئی نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا۔
25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا۔ مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج کی وضاحت کی۔ بس اتنا ہی انشاءاللہ، اب کل اگلا غزبے کے بارے میں بات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔